بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل پر اگلا حملہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوگا، ایرانی سپریم لیڈر کی وارننگ۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ ایران کی جانب سے اگلا حملہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوگا۔ اسرائیل پر حملے کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں اسرائیل کو وارننگ دی۔ آیت اللہ خامنئی نے اپنے بیان میں کہا کہ اللہ کی مدد سے مزاحمت محاذ جو ضرب صہیونی ریاست کو لگائے گا وہ اس سے کہیں زیادہ شدید اور تکلیف دہ ہوگی۔ آیت اللہ خامنئی نے سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ عبرانی زبان میں کی ہے اور یہ پوسٹ ایران کی جانب سے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل برسانے کے چند ہی لمحے بعد کی گئی۔ اس سے قبل سپریم لیڈر کے ایکس کے آفیشیل اکاؤنٹ سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے بنی میزائلوں کی تصویر پوسٹ کی گئی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق تل ابیب اور شیرون میں راکٹ گرنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اور اسرائیلی ایمبولینس سروسز نے 2 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی۔ اسرائیلی ایمبولینس سروسز نے بتایا کہ میزائل حملے کے دوران شیلٹر میں جانے کے لیے بغداد میں کئی افراد زخمی ہوئے جنہیں طبی امداد دی گئی۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی فضائی حدود بند کر دی گئی ہے اور فضائی اڈوں پر موجود تمام مسافروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ تہران ٹائمز کے مطابق ایران نے میزائل حملوں میں اسرائیل کے F-35 لڑاکا طیاروں کے اڈے کو نشانہ بنایا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، ایران کو اس غلطی کی قیمت ادا کرنا ہوگی، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی دھمکی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے حملہ کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اس کی قیمت اسے ادا کرنا ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے سیکیورٹی کابینہ کے ہنگامی اجلاس کے بعد کہا کہ گزشتہ رات دنیا کے سب سے جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم کی بدولت ایران کے سینکڑوں میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا۔ نیتن یاہو نے گزشتہ رات ایرانی حملہ ناکام بنانے کے لیے مدد کرنے پر امریکہ کا شکریہ ادا کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ایران کا براہ راست حملہ ایک بڑی غلطی ہے، ہم عوام اور اپنی زمین کے دفاع کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے اپنے اصول ہیں کہ جو بھی ہم پر حملہ آور ہوگا ہم اس پر پوری شدت کے ساتھ جوابی کارروائی کریں گے۔ واضح ہے کہ گزشتہ رات ایران نے اسرائیل پر 200 سے زائد بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا تھا۔ ایرانی پاسداران انقلاب گارڈ کا کہنا تھا کہ حملہ اسماعیل ہانیہ اور حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، جو بائیڈن کا امریکی فوج کو اسرائیل کے دفاع کا حکم۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی فوج کو اسرائیل کے دفاع کرنے کا حکم دے دیا۔ غیر ملکی خبرزہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کے بعد امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں ایران کے اسرائیل پر حملے کی صورت میں تیاریوں پر غور کیا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ ایرانی میزائل حملے کے خلاف دفاع اور خطے میں امریکی فوج کے تحفظ کے لیے اسرائیل کی مدد کو تیار ہے۔ اجلاس میں نائب صدر کیملا ہیرس بھی موجود تھیں۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ، حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ہم نے اسرائیل کو نشانہ بنایا۔ واضح ہے کہ امریکی میڈیا کے مطابق دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ایران آئندہ 12 گھنٹوں میں اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، پہلی مرتبہ بڑا موقع ہاتھ لگا ہے، ایران پر حملہ کر دیں۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نفتالی بنیٹ نے اپنی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پہلی مرتبہ بڑا موقع ہاتھ لگا ہے، ایران پر حملہ کر دینا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ گزشتہ 50 سالوں میں ہمارا نمبر 1 دشمن ایران کے خلاف ایک بڑا موقع ہاتھ لگا ہے۔ ہم اس موقع کی مدد سے مشرق وسطی کا چہرہ اپنے حق میں بدل سکتے ہیں۔
نفتالی بنیٹ نے ایران کی قیادت کو شطرنج کے بہترین کھلاڑی قرار دیتے ہوئے کہا کہ دشمن نے 50 سالوں میں پہلی دفعہ براہ راست حملہ کر کے غلطی کر دی ہے، ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ایران کے جوہری پروگرام کے مراکز کو نیست و نابود کر دینا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ایرانی حملہ دہشت گردی ہے، ہمیں اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہیے۔ آج تاریخ ہمارے دروازے پر دستخط دے رہی ہے کہ ہمیں دروازہ کھول دینا چاہیے۔ واضح ہے کہ گزشتہ رات ایران نے اسرائیل پر 200 بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی دفاعی نظام نے ایران کے اس حملے کو مکمل طور پر ناکام بنا دیا تھا۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب کے گارڈ نے حملے کے حوالے سے اپنے بیان میں کہا تھا کہ بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیل کے متعدد اہم فوجی و سیکیورٹی مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ مشرق وسطی میں طاقتور فضائی حملہ کریں گے، اسرائیلی فوج کی دھمکی۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہاگری نے کہا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ مشرق وسطی میں طاقتور حملہ کرے گی۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ ایران نے کل رات ایک سنگین اقدام کیا اور مشرق وسطی کو کشیدگی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور امریکی فضائیہ دفاعی نظام نے ایرانی میزائلوں کو روکنے کے لیے مؤثر طریقے سے کام کیا۔ صحافیوں کو بتایا کہ اسرائیلی فضائیہ مشرق وسطی میں طاقتور حملہ کرے گی، ہم ابھی دشمن کو تمام معلومات نہیں دینا چاہتے۔ ایرانی حملے کا جواب دینے کے لیے ہم اپنی سیاسی قیادت کے رہنماؤں کے مطابق وقت اور جگہ کا انتخاب کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کا اسرائیل پر حملہ دہشت گردی ہے، امریکہ نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر جو حملہ کیا وہ دہشت گردی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حماس مذاکرات کی میز پر نہیں آ رہا اور امریکی افواج اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اطلاعات کے مطابق ایرانی حملوں میں تاحال کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ میتھیو ملر کا مزید کہنا تھا کہ حماس کی جانب سے مذاکرات نہ کرنے کے باعث جنگ بندی نہیں ہو رہی۔ دنیا کو ایران کے حملوں کی مذمت کرنی چاہیے کیونکہ ایران نے جو کیا وہ دہشت گردی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مشرق وسطی کشیدگی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر بڑا اضافہ ہو گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ WTI کروڈ فیوچر کی قیمت $1.09 یعنی 1.56% اضافے کے بعد $70.92 فی بیرل ہوگی۔ اس کے علاوہ WTI ویرینٹ $71 فی بیرل کی سطح پر موجود ہے۔ مشرق وسطی کی صورتحال خام تیل کی قیمتوں پر مزید اثر انداز ہو سکتی ہے۔ امریکہ میں شرح سود میں کٹوتی سے خام تیل کی قیمتیں متاثر ہوئی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آپریشن ختم ہو گیا، اسرائیل پر 200 میزائل داغے۔ ایران نے تصدیق کی ہے کہ اس نے منگل کی شام اسرائیل پر 200 میزائل داغے۔ ادھر تل ابیب کا کہنا ہے کہ اس نے مؤثر طریقے سے حملے کو پسپا کر دیا اور دھمکی دی ہے کہ تہران کو اس کی قیمت چکانا ہوگی۔ اس سے قبل اسرائیل نے اعلان کیا تھا کہ تہران نے تقریباً 180 میزائل داغے جن میں زیادہ تر کو کامیابی سے فضا میں نکارہ بنا دیا گیا۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایکس ویب سائٹ پر آج صبح ایک پوسٹ میں کہا کہ ہمارا آپریشن ختم ہو چکا ہے جب تک اسرائیلی حکومت مزید جوابی کارروائی نہ کرے، ایسی صورت میں ہمارا جواب زیادہ شدید اور قوی ہوگا۔ یاد رہے کہ اس کارروائی کو اسرائیل پر ایران کا سب سے بڑا فوجی حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل پورے اسرائیل میں خطرے کے سائرن سنائی دیے گئے اور بیت المقدس اور وادی اردن کے علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ حکام نے تمام آبادی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پناہ گاہوں میں پناہ لیں۔ اسرائیل میں کسی کے ہلاک ہونے کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی، البتہ مغربی کنارے میں فلسطینی حکام نے ایک نوجوان کے ہلاک ہونے کا اعلان کیا ہے۔ یاد رہے ایران نے اس حملے کو دفاعی اقدام قرار دیا
جس میں محض اسرائیلی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران کا کہنا ہے کہ یہ حملہ مسلح گروپوں کی قیادت کے قتل کی اسرائیلی کارروائیوں لبنان میں ایران کی اتحادی حزب اللہ تنظیم اور غزہ کی پٹی میں جارحیت کے جواب میں کیا گیا۔ ادھر اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے حملے کا جواب دینے کی دھمکی دے دی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔